اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وإن يكاد الذين كفروا، اور قریب ہے کہ یہ لوگ جو کافر ہیں، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یقیناً آپ کو پھسلا دیں اپنی آنکھوں کے ساتھ، لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب انہوں نے سنا نصیحت کو، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، کہ بے شک وہ دیوانہ ہے، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، حالانکہ وہ اور کچھ نہیں سوائے نصیحت کے جہان والوں کے لیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ القلم کی آخری دو آیات نمبر 51 اور 52 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ شوق میں آپ حضرات نے سنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی اور بطور مثال کے یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ آپ صبر سے کام لیں اور جلد بازی نہ کریں. آج کے سبق میں کفار کے ارادے اور ان کی چال، جو وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کسی نہ کسی طریقے سے اس دعوت سے روک دیں اور کسی نہ کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں ڈال دیں. اور یہی بات وہ سوچتے رہتے تھے اور اسی بات کے لیے وہ طرح طرح کے منصوبے بناتے رہتے تھے. حتی الوسع جہاں تک وہ کر سکتے ان کی یہ کوشش ہوتی کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ نہ پہنچائیں. انہی باتوں میں سے ایک یہ بات بھی تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ کو نظریں لگیں، نظر بد لگے اور کسی آپ ایسی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہوں کہ ہم خوش ہو جائیں. نعوذ باللہ من ذالک. فرماتے ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ قریب ہے کہ یہ جو کافر ہیں، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ آپ کو پھسلا دیں اپنی آنکھوں کے ساتھ، آپ کے مشن سے آپ کو ہٹا دیں اپنی آنکھوں کے ساتھ. تو اس سے مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ نظر بد مراد ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ نظر کا لگ جانا یہ حق ہے. تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی نظر لگے. جو دن بدن آپ ترقی کی طرف جا رہے ہیں نا، کفار نے بڑے پروگرام کیے کہ یہ دعوت مکے سے باہر نہ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے کم سے کم ہوں، لیکن یہ تو پھیلتی جا رہی ہے حتیٰ کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح
ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوجوں کی فوجیں دین میں آ رہی ہیں. یہ بات انہیں برداشت نہیں ہے. یہ جو ترقی کی راہ پہ آپ چل پڑے ہیں نا، کاش کہ جناب کوئی نظر لگ جائے اور کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے کہ یہ آپ کی ترقی رک جائے اور پھر ہم خوش ہو جائیں. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھنا ہو، دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. نظر کا لگ جانا یہ حق ہے، اور اس کی مثالیں احادیث میں، قرآن پاک میں بھی موجود ہیں. سورہ یوسف کے اندر ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب مصر میں یوسف علیہ السلام غلے کی تقسیم پر مقرر ہوئے تو ارد گرد کے علاقوں میں افواہ پہنچی کہ غلہ مصر میں ملتا ہے، کیونکہ کاٹ پڑ گیا تھا باقی. تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی مصر میں گئے غلہ لینے کے لیے. یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا، تفصیل آپ کے ذہن میں ہوگی انشاءاللہ. تو انہوں نے تو پہچان لیا، بھائیوں نے کوئی نہ پہچانا. غلہ لے کے واپس آئے تو یوسف علیہ السلام نے ایک بات کہی تھی کہ کوئی چھوٹا بھائی بھی ہے تمہارا؟ کہا جی ہے تو صحیح. کہا اگلی دفعہ اس کو بھی لے کر آنا. بار کا قصہ مختصر، اگلی دفعہ جب بنیامین کو بھی ساتھ لے کر جانے لگے، اور باقی بھائی کتنے تھے؟ 10، 11واں بنیامین بھی ہو گیا. جب یہ جانے لگے 11 نوجوان ماشاءاللہ خوبصورت نبی کے بیٹے، تو جب یہ چلنے لگے نا تو یعقوب علیہ السلام نے ایک نصیحت کی جو موجود ہے 13ویں پارے میں. یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. اے میرے بچوں، ایک ہی شہر کے ایک ہی دروازے سے سب نے اکٹھا داخل نہیں ہونا. وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ جدا جدا دروازوں سے، 2 ادھر سے 2 ادھر سے، الگ الگ، یہ مل کے تم نے 11 نہیں جانا. وہاں مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ وہاں ایک نظر بد کا خطرہ بھی تھا. لوگ کہیں گے واہ شو 11 بھائی اور اس طرح جناب ماشاءاللہ صحت مند. تو فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں نظر بد نہ لگ جائے، اس لیے وادخلوا من ابواب متفرقہ. اچھا، وہاں پہ مفسرین بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے 2 نصیحتیں کی. ایک تو یہ جو بھی میں نے عرض کی، اور اس کے ساتھ دوسری بھی ہے. کیونکہ یعقوب علیہ السلام جب بیٹوں کو رخصت کر رہے تھے تو 2 حیثیتوں سے کر رہے تھے. ایک حیثیت بطور باپ کی کہ باپ بیٹوں کو رخصت کر رہا ہے، دوسری حیثیت بطور نبی کی کہ نبی امتیوں کو رخصت کر رہا ہے. اچھا، 2 باتیں کی، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اور ایک نبی ہونے کی حیثیت سے. باپ ہونے کی حیثیت سے تو یہ جو بھی میں نے عرض کی کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، ہر باپ چاہتا ہے میرے بیٹے دکھ سے بچ جائیں. اور آگے نبی ہونے کی حیثیت سے کرتے ہوئے فرمانے لگے وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ. یہ تدبیر تو کرنا، لیکن دھیان یہ کرنا کہ اس تدبیر سے اگر اللہ نے تقدیر میں کوئی دکھ لکھا ہے تو وہ ٹلے گا نہیں، فیصلہ اللہ کا ہی چلے گا. میری تدبیر یہ ہے کہ تم اس طرح کوشش کرو، امید ہے اور ممکن ہے کہ اللہ حفاظت فرمائیں گے، باقی بھروسہ اس پر نہیں، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے. جو تدبیر اختیار کرنی چاہیے حد الوسع انبیاء کی سنت ہے، لیکن بھروسہ تدبیر پہ نہیں، بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہونا چاہیے. سورۃ الکہف ہے 15ویں پارے میں. 15ویں پارے میں 2 آدمیوں کا تذکرہ ہے. سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ. 2 آدمیوں کی مثال ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے باغ عطا کی تھے 2، اور بڑے جناب پھل والے، اور یہ اور وہ جو آدمی تھا باغ والا وہ بیچارہ بد نصیب، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کرتا تھا اور قیامت کا منکر بھی تھا. دوسرا اس کا بھائی جو ایمان والوں میں سے تھا، مالی طور پہ غریب تھا، اس نے اس کو بڑا سمجھایا، وہ نہ مانا. تو اس ایمان والے نے جو اور باتیں سمجھائی ان میں ایک یہ بات بھی ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. سورۃ الکہف میں ہے. یار تو اپنے باغ پہ اعتراض ہے کہ میرا باغ اور جی اور وہ، ایسا کیوں نہیں کرتا کہ جب بھی باغ میں آئے تو یوں کہا کر ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ جو کچھ ہے یہ میرا نہیں، یہ اللہ کا ہے.
ماشاءاللہ. تو معلوم ہوا کہ اچھی چیز کو دیکھ کر، پسندیدہ چیز کو دیکھ کر کیا کہنا چاہیے؟ ماشاءاللہ. اور میں جب ماشاءاللہ کہو گے نا اللہ کے نام کی برکت سے، پھر وہ نظر بد کے اثرات ختم ہو جائیں گے. اور یہی بات اس شخص نے سمجھائی اس کو جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القاف میں نقل کیا کہ جب بھی باغ میں جاؤ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، کہ بھائی جو بھی ہوگا یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوگا. تو قرآن پاک میں بھی اشارے موجود ہے. حدیث میں نے بھی آپ کو سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العین حق، کہ آنکھ کا لگ جانا، نظر کا لگ جانا یہ حق ہے. اب وہ کافر یہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے نہ کسی کی آنکھ، لیکن اللہ جو نہ لگائے تو پھر کسی کے لگانے سے کہاں لگتی ہے. کوئی لاکھ کوشش کرے جب اللہ ہی کسی کو نقصان نہ پہنچانا چاہے، کسی کی کوشش کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. فرماتے ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ جو کافر ہیں نا قریب ہے، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ آپ کو پھسلا دیں اپنی آنکھوں کے ساتھ، لما سمعوا الذکر، جب یہ سنتے ہیں نصیحت کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمولات کیا کرتے تھے. ان میں سے آپ کے معمولات میں سے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مختلف قسم کے وظیفے پڑھا کرتے تھے، لیکن جب معوذتین نازل ہوئی یعنی آخری صورتیں نازل ہوئیں تب آپ نے باقی وظیفے تقریباً چھوڑ دیے اور انہی کو پڑھ کے دم فرمایا کرتے تھے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ان کو سمجھا جائے نا اور سمجھ کے پڑھا جائے تو یہ بہت بڑا دم ہے. قل، آپ فرما دیجیے اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں اس رب کی، فلق جو صبح کے پھوٹنے کا رب ہے. کیا مطلب؟ جو اللہ اندھیری رات میں سے صبح کا اجالا نکالتا ہے وہ اللہ تعالیٰ میری مشکلوں میں سے آسانی ضرور نکالے گا. من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. اب جتنی بھی موذی چیزیں ہیں، چاہے وہ نظر بد ہو، چاہے وہ جادو ٹونا ہو، چاہے وہ جناب ویسے کوئی کاٹنے والا موذی جانور ہو، کوئی بچھو ہو، کوئی سانپ ہو، کوئی درندہ ہو، یا کوئی اور دکھ ہو، کوئی حادثہ ہے، کوئی اور اس کے علاوہ کوئی جناب وائرس ہے، کرونا وائرس ہے، کوئی چیز بھی ہے، من شر ما خلق، ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ. تو فرمایا ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی. اس میں ساری چیزیں موذی جو ہیں ان سے حفاظت، اور ان کی حفاظت میں اللہ کی پناہ، اور جو اللہ کی پناہ میں آ جائے اس کو کوئی کیا نقصان پہنچے. وہ ایک مجھ سے مثال دے رہے تھے، بڑی پسند آئی مجھے یہ مثال. کہنے لگے بچے چھوٹے ہوتے نا، بعض دفعہ گیٹ سے باہر نکل جاتے، ماں روٹی پکا رہی تھی اور کام کاج میں لگی تھی، تو دروازہ گیٹ جو گلی والا تھا تھوڑا کھلا تھا، چھوٹا بچہ کھیلتے کھیلتے گیٹ سے باہر ہو گیا. ماں کو خیال نہ رہا، وہ اپنے کام کاج میں لگی ہوئی تھی. اتنے میں گلی میں کسی نے شور کیا، بھائی جی وہ موذی جانور کوئی آ گیا، جیسے باولے کتے وغیرہ آ جاتے ہیں، بھائی وہ آ گیا جی. جب اس نے یہ آواز سنا تو فوراً خیال ہے بچہ پتہ نہیں کدھر گیا، تو اندر نہیں دیکھا تو بے چین ہو گئی. ظاہر ماں کو بے چین ہونا چاہیے، بھاگی، دیکھا تو گیٹ کے باہر گلی میں بچہ تھا. ادھر شور ہوا کہ بھائی بچوں کو بچاؤ، موذی درندے آئے ہوئی ہیں. ماں بھاگتی ہوئی گئی، اس نے بچے کو اٹھایا، چوما، گیٹ کے اندر کیا اور کنڈی لگا لی. کتوں کے پیچھے نہ بھاگی. کس کو اٹھایا؟ بچے کو اٹھایا. اور انہوں نے کہا کتے جانے اور کتے والے جانے، میرے لال کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے نا، یہ تو محفوظ ہو گیا. فرمایا تعوذ کا یہ معنی ہے کہ باقی جو ہو میں تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤں نا. میں کس کی پناہ میں آ جاؤں؟ اللہ. میں تو اللہ کی حفاظت میں آ جاؤں نا. باقی جو ہو تو وہ ہو، جو اللہ کی پناہ میں آ گیا اس کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیرا جب چھا جائے اس میں جتنی موذی چیزیں اے اللہ ان کے شر سے بھی تیری پناہ. ومن شر النفاثات فی العقد، گروں میں پھونکے مارنے والیاں اور جادو ٹونے کرنے والیوں کی شر سے تیری پناہ. ومن شر حاسد اذا حسد، حاسد کی شر سے جب وہ حسد کرے اے اللہ حاسد کی شر سے بھی تو ہی بچانے والا. یہ جو حسد ہے نا، حسد یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب.
حسد نیکیوں کو یوں کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ انسان حسد جب کسی سے کرنا شروع کر دے تو اس کے لیے آخری حد تک جا سکتا ہے۔ دنیا میں پہلا قاتل قابیل تھا جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، اور قتل کیا حسد کی وجہ سے کیا۔ قتل جو ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا ہے۔ اتنا بڑا جرم قتل والا، اس کے پیچھے کیا تھا؟ حسد تھا۔ تو اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ ساری ہاں 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی معمول تھا کہ آخری 3 صورتیں آپ صبح بھی اور 3 دفعہ شام کو بھی یوں پڑھا کرتے تھے، اور اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں بدن پہ جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا تھا آپ پورے بدن پہ ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے، تو یوں سمجھے کہ اللہ کی حفاظت میں آ گئے۔ اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہ کا نام لے کر کہ جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں دیتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور وہ سننے والا علم والا ہے۔ یہ بھی جناب 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام۔ باقی اللہ تعالیٰ کا جو نام آپ کو آتا ہو، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے نام ہیں بڑے پیارے اور بڑے سونے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، انہی ناموں کے ساتھ پکارو۔ علماء نے لکھا ہے نام تو سارے اللہ کے بڑے اچھے ہیں، جو بھی آپ نام لیں، جو بھی نام لیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ہر نام سے پکاریں، کسی نام سے ہی پکاریں، لیکن جس قسم کا آپ کا مسئلہ ہو نا، اسی قسم کا اگر اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام استعمال کریں تو وہ زیادہ مناسب رہے گا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کو علم چاہیے، یا اللہ مجھے علم آ دے، تو یا علیم ہو پڑھے، یا علیم ہو، یا علیم ہو، یا علیم ہو۔ ایک آدمی فیصلہ کرنے والا ہے، وہ چاہتا ہے میں فیصلے حکمت کے ساتھ کروں، یا حکیم ہو پڑھے، یا جیسے یعنی اس کا معاملہ ہے اسی طرح کا نام لے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں بیماریوں سے بچوں، تکلیفوں سے بچوں، تو مجھے پڑھنا چاہیے یا حفیظ ہو، یا حفیظ ہو، اے حفاظت کرنے والے، اے حفاظت کرنے والے، یا سلام ہو، اے سلامتی دینے والے، یا حفیظ ہو، یا سلام ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام ہے معنی سمجھ کے وہی صفاتی نام، جس طرح کا میرا مسئلہ ہے اس طرح کا رب کا نام تو موجود ہے، ساری صفتیں اللہ کی موجود ہیں، وہ صفاتی نام جس طرح کا میرا مسئلہ ہے وہ پڑھیں، اللہ حفاظت فرمائے گا۔ دعائیں تو بہت زیادہ ہے نا جی۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اور قریب ہے کہ کافر وہ پھسلا دیں آپ کو اپنی نگاہوں کے ساتھ، لما سمعوا الذکر، جب انہوں نے سنا نصیحت کو، وَيَقُولُونَ، اور وہ یوں کہتے ہیں، إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، بے شک وہ مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ جب اللہ فرماتے ہیں میری نصیحت اور میرے ذکر کو سنتے ہیں تو کیا کہہ دیتے ہیں؟ نعوذ باللہ، یہ کیا ہے جی؟ مجنون ہے۔ حالانکہ وما هو الا ذکر للعالمین، حالانکہ وہ اور کچھ نہیں ہے مگر نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ یہ تو رب کی طرف سے نازل کردہ اللہ کا کلام، اللہ کی طرف سے نصیحت بن کر آیا ہے۔ تو ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک کے جو نام ہیں ان میں سے ایک نام ہے ذکر بھی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ذکر کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ذکر کا معنی نصیحت، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا۔ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے، مطلب یہ ہے کہ قرآن کو سیکھو، سمجھو، یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کے لیے، اور پیغام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس کو سمجھے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے۔ کوئی بڈھی مائی کا بیٹا کہیں باہر ہوتا تھا نا راجہ صاحب، تو وہ خط بھیجتا تھا کہ جناب اپنی امی کے لیے، امی پڑھنا جانتی نہیں تھی اور وہ جناب چومتی رکھ لیتی تھی، میرے پتر کا خط آیا جی۔ پتر جناب اس کو کوئی مسئلہ تھا، ضرورت تھی، وہ چیز مانگ رہا تھا، وہ جناب ماں جناب اگلا خط بھیجا کہ کوئی ماں نے نہیں بھیجی، وہ پھر چوم چام کے رکھ دیا۔ پھر بالآخر جب وہ سال 2 سال بعد واپس آیا، اس نے کہا امی جناب میں تو فلاں چیز مانگ مانگ کے تیری طرف خط لکھتا رہا۔ اس نے کہا اچھا پتر، میں کہا بس پتر کی نشانی آ گئی، چم چم کے رکھ دیتا۔ اگر اس خط کا کوئی فائدہ ہوا پھر اس کو نہیں ہوا، صرف چومنے کا فائدہ نہیں ہے، بات اس کو پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم کیا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پہ ہم کیا کریں، عمل کریں، یہ مقصد ہے اصل قرآن پاک کا۔ ہاں ثواب مل گیا تمہیں۔
ما وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، قریب ہے کہ کافر وہ پھسلا دیں آپ کو اپنی آنکھوں کے ساتھ، لما سمعوا الذکر، جب انہوں نے سنا نصیحت کو، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، کہ وہ بے شک وہ آپ مجنون ہیں، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، حالانکہ وہ اور کچھ نہیں مگر نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ وآخر دعوانا